بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا سلام قبول ہو۔ میرا نام جعفر دینا شاہ ہے اور اٹلانٹا جارجیا USA سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ 2 ہفتے پہلے کچھ دعائیں 4 عنوان کے نام سے دی تھیں کہ 4 پریشانیوں کے لیے 4 دعائیں۔ وہ بڑی مؤثر دعائیں ہیں، کئی لوگوں نے کال کر کے مختلف چیزیں پوچھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے پاکیزہ جگہ ہونا چاہیے اور انسان باوضو ہو۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، نفل حاجت جسے کہتے ہیں، جیسے عام نماز ہوتی ہے، اور کوئی 5 روپے کا صدقہ بھی دے دے۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کی شب سے شروع کیا جائے۔ اگر نہیں ایسی بات ہے، ایمرجنسی ہے، تو آپ کسی وقت بھی، عام طور پہ نمازیں یا سویرے کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یا پھر تسبیحات جو ہوتی ہیں، یا پھر جمعرات سے شروع کی جاتی ہیں، شب جمعرات سے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنی کنوینئنس کی جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے یہ کہا کسی سے کہ دیکھو کتنے مہینوں سے یا دنوں سے ہم دعا پڑھنے، وہ سنتا ہی نہیں، تو پھر وہ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں ارجنسی جو ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو ارجنٹلی وہ قبول کر لے اور کس چیز کو ذرا لمبا کر دے۔ وہ آپ کے پیشنس کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی کیا نام ہے فطرت کو جاننا چاہتا ہے، اگرچہ اسے سب پتہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کہیں اچانک یہ نہ کہہ دے کہ مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دوسری بات یہ کہ رزق حلال جو کھاتے ہیں ان کو دعائیں پڑھنی چاہیے۔ رزق حرام اگر کوئی مجبور ہے، جیسے فادر حرام مال لے کے آتے ہیں، رشوت والا وغیرہ، تو وہ مجبور ہے، تو اللہ سے سب سے پہلے یہی دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے گھر حلال رزق آئے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی آپ خضوع و خشوع سے آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اپنی دل کی بات کہیں گے، کیونکہ اللہ نعوذ باللہ انسان تو ہے نہیں کہ سب کو بتائے گا، اسی لیے اللہ نے دعاؤں کا سسٹم رکھا ہے کہ آپ کا جو دل چاہے کہیں اور جتنا چاہے کہیں، اور اپنی کوئی بھی تمنا جیسی بھی ہو آپ اللہ سے بیان کریں۔ وہ مالک قبول کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ تم سے کہتے ہیں دعا کے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ پوری کس کی کرتا ہے؟ یہ اللہ کے اوپر ہے، یہ کوئی سفارش کام نہیں آتی اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا میں کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ان سے اگر آپ التجا کریں اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا یا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ بڑا مسبل الاسباب ہے، وہ کسی کی بھی دعا پر سن سکتا ہے، کر دیتا ہے۔ جو میں نے دعائیں بتائی تھی آپ کو، میں نے یہ کہا تھا کہ جس کی کوئی مصیبتوں کی کوئی پرابلم آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو اس کے لیے بیسٹ دعا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا نعم النصیر۔ آپ کا دل چاہے تو پھر اتنا ہی پڑھ لیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ لیکن اگر آپ دوسرا حصہ بھی لگائیں گے کہ وہ نعم الوکیل، کہ کیا ہی اللہ میرا نگہبان ہے، وکیل نگہبان کو
کیئر کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ میرا بہت اچھا وکیل ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ انسان کے لیے مور دین کافی ہے۔ 100 دفعہ پڑھیں، اول اور آخر 1 سے 3 دفعہ درود پڑھ لیں، اور کوئی صدقہ سے شروع کر دیں۔ روزانہ نہیں دینے کی ضرورت ہے، 1 دفعہ دے دیں اور اللہ سے کہیں کہ میں مجبور ہوں، یہ میری پریشانی ہے، اور اس پریشانیوں کو آپ بیان کر دیں۔ دوسرا جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اور غم تو آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں دکھوں کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، تو دکھی دکھ ہیں۔ آپ اپنا ملک دیکھ لیں، ابھی اس پہ بات کرتا ہوں 2 منٹ کے لیے، کہ ملک جو ہے دکھوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت یونس کو مچھلی میں ڈال دیا گیا تھا، اور حضرت جبریل نے کہا یہ دعا آپ پڑھیں تو آپ کی نجات ہوگی۔ تو قرآن میں ہے، اللہ نے کہا کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے یونس، تو ساری آخرت تک وہ اسی میں رہتے، قیامت تک میرا مطلب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا یہ کتنا جلال۔ اب لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی بات ہے، یہ جلالی ہے، یہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ 100 دفعہ، 100 سے لے کے 500 دفعہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں 21 دن تک، اور 1 دعا مانگے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے غم کو ختم کر دے۔ یہ انسان کی زندگی، موت ہوتی ہے، خسارہ ہوتا ہے، اور دل ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، یہ سب غم ہیں انسان کے جو چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا غم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب آپ کے ساتھ کوئی فراڈ اور دھوکہ ہو گیا، بڑے اخلاق والے لوگ ملے آپ کو، اور ہر وقت اللہ اللہ اور نبی اور پاک اور جنت دوزخ حرام حلال کرنے والے زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ مومن کی آیت ہے 44، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ یعنی آپ نے کوشش کی اور پھر اب اللہ کے حوالے کر دیے کہ بھئی اب مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، اب تو بہتر سمجھتا ہے ان چیزوں کو، اور تو ہی میرے غم، میرے نقصانات کو، اور جو دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ اس کو ختم کرے گا۔ کسی شخص سے آپ سودا کریں، ایون اپنے بیٹے سے بھی، تو لکھوا لیں۔ نبی کا فرمان ہے لکھوا لو، گواہ ٹھہروا لو، اب گواہ مکر جائیں تو بیڈ۔ اب بہت لوگ ہیں جو دنیا کی چاہت میں مبتلا ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ دنیا کو مانگ سکتے ہیں، دنیا کی جو راحتیں ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں، ان کی جو زینتیں ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، کہیں اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہے ماشاء اللہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ اسے پڑھیں اور 21 دن تک پڑھیں، کچھ وقفہ دے دیں اگر پورا نہ ہو تو آپ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی مسلمان وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے دنیا میں جو کامیابیاں ہیں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی ایسی کامیابیاں ہیں جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، وہ انسان کی محنت کے تحت ہے۔ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں گوروں کو یہ دیا، کالوں کو وہ دیا، یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ محنت کریں، اور یہ جو مولوی نے کہا ہے کہ ان کو یہاں ملے گا اور قیامت میں یہ جہنم میں جائیں گے، وہ مولوی جاہل مطلق ہے، اس کو کیا پتا کہاں اللہ نے کہا ہے کہ جس کو میں یہاں دوں گا وہاں کچھ نہیں دے گا۔ ہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے قرآن میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے،
کہ جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ آخرت میں تمہارے کام نہیں آئے گا. یعنی درمیانہ روی رہو، جو بھی چاہیے اتنی مانگو کہ تمہاری زندگی آرام سے گزرے، تمہارے بچوں کی، لیکن اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ. آپ سمجھ گئے؟ اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جن کو اگر کچھ ملا ہے تو وہ اتراتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ جس بات پہ وہ اترا رہا ہے کسی دوسرے آدمی کے لیے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. کوئی حسن پہ اتراتا ہے، کسی کو ادائیں ہیں جیسے خواتین میں ہوتی ہیں، مردوں میں ہوتی ہے، وہ بڑے حسین آئینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. سب صحیح ہے، ہر آدمی یہ ایسا کرتا ہے، جوان مرد عورت سب، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ریالٹی، یو ول ہیو ٹو فیس دا ریالٹی آف لائف. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس وقت ہمارا ملک بہت برے حالات میں ہے، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کو ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا. اس نے سورہ بقرہ میں ساری باتیں کہہ دی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور متقی ہیں، یعنی جس کو منع کیا گیا وہ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہے، دین بھی اچھی ہے. ہم صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں. دین کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک ہمیں بخشوا دیں گے. پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ کہا ہے. ایسا نہیں ہے. انسان اپنے اعمالوں کے بلبوتے پہ جنت دوزخ میں جائے گا. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ کیا میں تم سے تمہارے اعمالوں کے سوا بھی کچھ معلوم کروں گا. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز اعمال پہ. جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی اگر وہ آنسٹ ہے، آپ کا مالک یا بورڈ آف ڈائریکٹر اور چیئرمین، کہ آپ آنیسٹی سے کام کریں، آپ کو اس کا ایوارڈ ملے گا تو ملے گا. اللہ کا بھی یہی حساب ہے. اللہ آپ کو فری فنڈ میں کہاں سے دے دے یہ سب چیزیں، اس لیے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جہالت مولویوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور گھڑی ہوئے قصے سناتے رہتے ہیں. تو مولویوں سے آپ دور رہیں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جہالت سب سے بڑی غربت ہے. اور مولوی ہمارے جو ہیں زیادہ تر جاہل ہیں، لوگوں کو ایکسائٹ کرتے ہیں اور گھڑی ہوئی حدیثیں سناتے ہیں، اور رسول کے زمانے کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں لے کے آتے. میں نے تو کبھی پڑھی نہیں، حالانکہ میں نے بہت مطالعہ کیا. اب یہ تو ہو گئی دعائیں جو میں نے آپ سے کہا کہ تم، ہاں ملک کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ملک جب ترقی کرے گا جب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے. جس طرح گھر ہے، گھر میں ایوری ون ہیز ٹو ڈو ہز اور ہر ڈیوٹی. اس کے بغیر گھر ترقی نہیں کرتا. پھر بچے ہو جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں گھر کو، وہ بھی نقش قدم پہ چلتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں. جو آج ہمارا حال ہے، اور جو 3 طبقے ہیں ہمارے یہاں، جس میں ایک شریف فیملی ہے، اور ایک زرداری فیملی ہے، اور ایک ملی جلی فیملی ہے. ان کو جو ووٹ لوگوں نے دیے مال کھا کھا کے یا ناشتہ کر کے یا زبردستی دیے ہیں، اور وہ کیا نام ہے خاندانوں کی بیس پہ ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ ان کا جو ایرا ہے اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ یہ سب نہیں رہتی چیزیں. لیکن انہی نے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ صدیوں تک چلے گا، اور ملک دیوالیہ ہو گیا. انہی نے مال بنایا، چور دروازے سے باہر لے گئے، منی باہر گھر بنا لیے، بزنسیں خرید لی، مکانات خرید لیے، بزنسیں خرید لی. آج بھی وہ بیٹھے ہوئے. آپ جائیں، آپ ایسا کریں کہ 10 دن کا ٹرپ کر لیں نیو یارک کا یا لندن کا. آپ 2 دن کے پیسے نہیں افورڈ کر سکتے. اٹس سو ایکسپینسو آؤٹ سائڈ، ایون ان پاکستان اٹس سو ایکسپینسو. اور انہیں جائیدادیں بنائی ہیں، خوب لوٹ مار کی ہے، اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے.
اب آپ دیکھیے جو الیکشن ہوئے اس میں یہ ہار گئے، اس کی وجہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کو احساس ہو گیا. احساس دلانے والا بھی اچھا ہے، عمران خان ہے، وہ ہی لوز دس کنٹری اور ایماندار آدمی ہے. اس قسم کے اگر آپ ایماندار سلیکٹ کریں گے آئندہ بھی، وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا اس دنیا میں، تو ملک ترقی کرے گا. فی الحال بہت برے حالات ہیں. چلیے ایک اور دعا بتاتا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی شخص نظروں سے گر گیا ہے، کسی کی نظروں سے گر گیا ہے، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، اور خاندان کے کسی حصے میں وہ نظروں سے گر گیا ہے، بہت شرمندہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وہ خوف زدہ رہتا ہے، تو آیت نمبر 89 ہے سورہ یاسین کی، اس کو پڑھیں 100 دفعہ، اور اس کو بھی جمعرات سے شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور آہستہ آہستہ اپنا اخلاق بھی درست رکھے، اور معافی تلافی جو ہوتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں یا ایسی نہیں ہوں، غلط فہمی ہوگی. اب ایک اور ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے مرد حضرات اور ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، اور باس غصے میں رہتا ہے، سبارڈینیٹ غصے میں رہتے ہیں، یا جو بھی ہے. غصے کو ختم کرنے کے لیے آل عمران کی جو پارہ نمبر 3 ہے 134 آیت ہے، جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائی یہ انتہائی مختصر سی ہیں. آپ اس کو پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا تصویر پہ ان کی جو بھی ہے اس کو. لوگ بعض وقت غصے میں اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاگل ہیں یا عقل سے پیدل ہیں. اب اگر رشتہ نہ آتا ہو یا رشتے آتے ہوں پسند نہ کرتا ہو، تو 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں، ہر روز، اور ایک تسبیح پڑھیں قل هو اللہ کی، اور دعا کریں کہ از غیب سے اچھا رشتہ آ جائے جو قابل قبول ہو دونوں کو، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. 3 دفعہ سورہ والضحیٰ، پہلے آپ سورہ قل واللہ پڑھ لیں، کم سے کم 42 ٹائم پڑھیں، اور 3 دفعہ سورہ والضحیٰ، اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ بچی کا یا بچے کا رشتہ آ جائے جو قابل قبول ہو. ٹھیک ہے. اب ایک اور دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. یہ آپ نے بہت دفعہ سنے گی. اس کا آپ روزانہ 20 دفعہ ورد کیا کریں، 21 دفعہ سوری، کم سے کم 11 دفعہ. اور اس کے بارے میں ہے کہ جب یہ آپ دعا پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو بڑے پیار محبت سے لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بات پہ. تو اب آپ کو بتا دیا، نظروں سے گرنے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، اگر رشتہ نہ آتا ہو تو یہ آپ اگر ان دعاؤں کو آپ مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. دعاؤں کے لیے جو سب سے بڑی ضروری ہے کہ آپ کا اعتقاد اور اعتماد ہو. حضرت موسیٰ کی دعا جو میں نے پڑھا ہے 40 سال تک پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ سوچنا چاہیے. حضرت یعقوب کی دعا نہیں فوراً پوری ہوئی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے حضرت یوسف، لیکن اللہ نے امتحان رکھا تھا کہ تم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تڑپتے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی.
لیکن انہیں شکایت نہیں کی کیونکہ ان کو اللہ کا طریقہ پتہ تھا. آپ کو بھی اللہ کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ آزماتا ہے انسان کو. جہاں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے آپ کے دفتر کھول دیا, یعنی یہ رجسٹر کھول دیا کہ بھئی یہ بندہ میرا بننا چاہتا ہے, لیٹ سی ہاؤ مچ ہی کین ڈو فار می. اور وہ یہی ہے کہ آپ استقامت سے, حوصلے سے, اعتقاد سے, تمیز سے, اور اللہ پہ آپ کا یقین اندھا ہونا چاہیے. اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانتے ہی نہیں اللہ کے بارے میں, جس نے کہہ دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو علم ہو گیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور وہ ہر قرآن کے جو سورے ہیں 114 144 میں, ہر سورے میں وہ اپنے بارے میں ضرور کہتا ہے کہ میری ہی بادشاہت ہے, اس کو قبول کر لو تو تمہاری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے, تمہاری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے. مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا. اس کے علاوہ میری آخرت کے لیے ضرور دعا کریں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے یہ کہ میرے کالم کو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو دوسروں سے کہیں کہ وہ اسے سنیں, سبسکرائب کریں, اور آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو, دعا وغیرہ مشورہ سب فری ہے. آپ میرے نمبر پہ کال کریں. یہ امریکہ کا نمبر ہے 8657421847. آپ کا خادم جعفر دینا شاہ.